السلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی اور ختم الرسل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیسی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ ہر دم درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح حضور کی ذات اعلیٰ، جس طرح حضور کی شان اعلیٰ، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بالا، اور جس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات والا، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام بھی اعلیٰ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار یہ بھی اعلیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز یہ بھی تھا بے مثال۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں نبی مکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتار کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول حاصل کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز گفتگو فرمانے کے حوالے سے کیا تھا۔ احادیث مبارکہ میں، شمائل کی کتب میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا بیان کیا ہے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف اوصاف کو، نہ صرف معجزات کو، نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کردار کو بیان کیا ہے، بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتار کا بھی بیان کیا ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب شمائل ترمذی کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے، اور اس باب کا، اس چیپٹر کا عنوان یہ ہے باب کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بارے میں بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ سے کس طرح سے الفاظ ادا ہوتے تھے، حضور کا مبارک انداز کیا تھا، اس پر انشاءاللہ آج ہمارے سلسلے کے اندر مدنی پھول شامل رہیں گے۔ اور ہم آج ابھی سے نیت کر لیں، سلسلے کی ابتدا سے ہی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے اس میں شامل رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو گفتگو فرمانے کا انداز تھا، اس انداز کو ہم بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اپنے معاملات کے اندر اس کو شامل کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم اپنی گفتگو کا، اپنے وے آف ٹاک کا، اپنی بات چیت کرنے کے انداز کا انالیسس بھی کرتے چلے جائیں گے، اور جہاں جہاں خامی اور خرابی ہمارے سامنے آئے گی، کمزوری ہمارے سامنے آئے گی، اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہوگی، اور انشاءاللہ مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہے گا۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا صاحبكم وما غوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى،
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى صدق الله
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، اور اس تلاوت کلام پاک کے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معراج کا بھی ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتار کا بھی ذکر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک جگہ پر یوں ترجمانی کی ہے، فرماتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے حوالے سے امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات دیکھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، حضور اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہی ہوتا ہے جو آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتار کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی پھول لیں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن شورا بھی ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم اس موضوع کے حوالے سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آپ رکن شورا سے کوئی بات شیئر کرنا چاہیں، کوئی مشورہ لینا چاہیں، کچھ جاننا چاہیں، ان سے کچھ پوچھنا چاہیں ان کے حوالے سے، تو ابھی اوپن فورم ہے آپ کے لیے۔ آپ کال کے ذریعے، میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، رابطہ کیجئے، اچھی نیتوں کے ساتھ رابطہ کیجئے، کال کیجئے، میسیج کیجئے۔ اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ شامل ہو یا شامل نہ ہو، ثواب کے حقدار انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے۔ اب نعت شریف سنیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی عرفان بھائی، آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ آپ ویسے تو آپ سلسلے کے درمیان میں ہمیں کلام سناتے ہیں، وہ چیدہ چیدہ اشعار ہوتے ہیں، آج یہ صدر کلام ہے، پہلا کلام ہے، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ الرحمن، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کا انتہائی خوبصورت کلام، جو فقط سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں اور آپ کی مدحت میں ہی مکمل ہوا ہے۔ لم یاتی نظیرک فی نظر۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر علا والموج تغا، من بے کیسو طوفان ہوش روبا، البحر علا والموج طغى،
منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، یا شمس نظر کی شبت برسی عرصے بکنے، شبت برسی عرصے بکنے، توری جوت کی جل جل جگ میں رچی، میری شبنینا دین ہو نہ جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا، انا فی عطش وسقاک وسخاك أتت سوئے پاک ابر کرم، سوئے پاک ابر کرم، سنہا جھیم ریم جھیم برسہا، ریم جھیم ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، برسہا ریم جھیم ریم جھیم برسہا، ریم جھیم ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، بس خام نوا نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، یاتی نویر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا،
سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتار کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو فرمانا، حضور کا بول چال فرمانا، مبارک انداز کیسا تھا؟ رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ موضوع جو آج کا ہم نے رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو، حضور کی گفتار، اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ وے آف ٹاک کا درست ہونا، انداز گفتگو کا اچھا نکھرا ہوا بہترین ہونا، اس کی انسانی زندگی کے اندر کتنی اہمیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ انسان کو جو حیوانوں سے امتیاز حاصل ہے جی، اور جو خصوصیات فرق کرتی ہیں، اس میں سے زبان کا بھی ہے سبحان اللہ۔ کہ جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ یوں گفتگو نہیں کر سکتے جس طرح انسان گفتگو کرتے ہیں، ایسی بات۔ اور اس کی اہمیت پھر واضح ہی ہے کہ انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے، انسان کے احساسات ہوتے ہیں، وہ زبان کے ذریعے اس کا عمومی طور پر اظہار ہوتا ہے۔ جی، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر عضو، آپ کی ہر بات اور آپ کا ہر انداز اعلیٰ و بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی بہت ہی پیاری ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرکار، میرے سرتاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بڑا واضح ہوتا تھا، یہاں تک کہ سننے والا اس کو آسانی سے سمجھ لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے تو 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ سننے والا جو ہے وہ اس کو سمجھ جائے، اور آپ کے جو الفاظ ہوتے تھے وہ بالکل جدا ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بعض اوقات انسان کا جو زیر و بم ہوتا ہے، یعنی بولنے کا اور بلند کرنے کا اتار چڑھاؤ، یہ بھی انسان کو سمجھنے سمجھانے میں بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں یہی انداز ہوا کرتا تھا۔ کبھی آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی، جب جذبات کا اظہار ہوتا تو آواز بلند ہو جاتی، پھر آواز جو ہے وہ آہستہ آپ فرماتے۔ تو یعنی بہترین انداز تھا آپ کا گفتگو کرنے کا، بیان کرنے کا۔ تو اس کی اہمیت تو کون نہیں سمجھتا کہ بیان ہی وہ ایسی قوت ہے کہ جس کی وجہ سے دل کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور انسان اپنے جو طرز عمل ہے اس کے اندر تبدیلی لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تیار ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے جو ہے وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو تھا وہ بھی بہت پیارا اور دلربا تھا۔ دلکش تھا، سبحان اللہ۔ استاد صاحب، ایک چیز جاننا چاہوں گا، آج اگر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے لوگ اپنا سٹیٹس اور اپنا مرتبہ اور اپنی شہرت اور اپنی عزت کے طلبگار اور تمنائی نظر آتے ہیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں ہماری عزت بھی ہو، ہمارا معاشرے کے اندر ایک معیار ہو، ایک سٹیٹس ہو۔ اس سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے لوگ پھر مختلف کام کرتے ہیں، یعنی اپنے لباس کو سنوارتے ہیں اور اپنی تراش خراش کو اچھا جو ہے وہ بناتے ہیں، اپنے چہرے کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اپنی گاڑی جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو معاشرے کے سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر ایک اچھا سٹیٹس، اس کے اندر آپ گفتگو کو کہاں پر ریٹ کریں گے کہ گفتگو کا، انسان کے بول چال کا، وے آف ٹاک کا، اس میں کتنا کردار ہے، کتنا رینک ہے اس کے ایک اچھے شخصی تاثر ابھرنے کے اندر؟ دیکھیں، کسی بھی شخصیت کو اگر ہم جانچتے ہیں جی، تو گفتگو جو ہے وہ یوں تو فرسٹ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گفتگو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے جو ہے وہ جو باطن ہے، جو عمومی طور پر ظاہر نہیں ہوتا، اب ہم کسی کو دیکھ کر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے پانی میں ہے۔ صحیح۔ گفتگو ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ کوئی کرتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کون سی قوم کے ساتھ تعلق ہے، واہ،
اور کس سطح کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اللہ 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 اللہ، اور ظاہر گفتگو سے سب معلوم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے جو ہے وہ گفتگو بھی سنوارنے کی حاجت ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ہم جب ہر چیز سنوار رہے ہیں تو کیا بول چال کو سنوارنا نہیں چاہیے؟ بالکل سنوارنا چاہیے. اور اگر ہم بچپن سے ہی خود بھی یعنی بچپن سے جو ہماری اولاد ہے اس کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں، اور اگر ہماری تربیت صحیح نہیں ہوئی تو اب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں اور یہاں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ المیہ ہے جی کہ لوگ اپنے ظاہر کو تو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، جی لباس کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بالکل. اور جو ہے وہ تراش خراش کی آپ بات کر رہے تھے اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن گفتگو پر نظر نہیں کی جاتی کہ ہم گفتگو جو کر رہے ہیں اس کا انداز کیا ہے. بالکل بالکل یعنی معمولی سا بھی جو ہے وہ بہتر انداز جسے کہہ سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ رف ٹاکنگ کی جاتی ہے، صحیح. اور بولنے کا انداز جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل کو چھل نہیں کر دے، صحیح. دل دکھا دے، اور بات بات پر گالی دی جاتی ہے. اگر آپ ذرا معاشرے میں ہمارے یعنی لوگوں جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا تھوڑا غائر نظر سے اور غور کر کے سنیں گے جی تو آپ دیکھیں گے کہ بات بات پر جھوٹ تو ایک اور ہے ٹاپک، لیکن بات بات پر گالی دی جاتی ہے، اللہ اکبر. اور یعنی گالیوں کا بعض کا شمار ہی نہیں ہوتا، اتنی گالیاں دے دی جاتی ہیں، اور بات کا آغاز ہی گالی سے ہوتا ہے، اور دوستوں کے ساتھ زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں. اچھا، پھر دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کی جاتی ہے تو اس کو عزت دینے کا جو انداز ہے، آپ کہنے کا انداز ہے، اور دوسروں کو عزت جس طرح دی جاتی، جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. تو ترا لوگ تو کہتے ہیں نا سر، لوگ تو کہہ رہے ہیں، دیکھیں آپ جس مہذب انداز کی بات کر رہے ہیں لوگ اس انداز کے بارے میں کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں تو رکھ رکھاؤ والی بات ہوتی ہے. جیسے میری ایک عرفان بھائی سے بڑی دوستی ہے، ہمارا ایک تعلق ہے، ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ملتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو ہم آپس میں اگر آپ جناب سے بات کرتے رہیں گے تو وہ ایک جیسے رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، بندہ ریزرو رہتا ہے، ہماری فرینکنس ہے، ہمارا ایک اچھا آپس میں ماحول ہے، تو ہم جیسے چاہیں بات کر لیتے ہیں. تو کیا حرج کیا ہے اس میں؟ دیکھیں رفرش جو ہے وہ بتا کر نہیں آتی، یہ ہمارے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے. صحیح. تو اس لیے جو ہے وہ آپ کسی کو آپ کہہ کر پکاریں گے تو اس سے آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، اللہ اکبر. بہتر ہی ہوں گے. البتہ اگر تو کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے تعلقات خراب ہو. جیسے میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہے، صحیح. تو ابھی چند ہی دن پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، بعض اوقات کوئی شرعی مسئلہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، جی تو اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ میرے گھر والوں کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے تو وہ مجھے تو کر کے بولتی ہیں، جس سے مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ یہ مجھے تو کیوں کہتی ہیں. تو بعض اوقات تو کہنا سے تو آدمی کی ناراضی پیدا ہو جاتی ہے نا. اور اچھا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، تعلق ہی یعنی کی وجہ سے آدمی گالیاں دیتا ہے. تو دیکھیں تعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپس میں ہنسی مذاق نہ کیا کرو، جی کہ دل کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں استوار ہو جاتی ہیں یعنی جس سے جو ہے آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، یعنی خلاصہ ہے کچھ. جی. تو اس لیے جو ہے وہ ہماری جو گفتگو ہے اس کا انداز بہتر ہونا چاہیے. آج تو ہماری دوستی ہے، کل یہ دوستی ختم ہو گئی تو اچھا، ختم ہونے کی وجہ بھی زبانی بنتی ہے اللہ اکبر. کہ کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے جو ہے وہ اگلا ناراض ہو گیا. اچھا، پھر بعض اوقات گفتگو کا پتہ جو ہے وہ غصے کی حالت میں بھی لگتا ہے، صحیح. کہ جب آدمی کی طبیعت ایک دفعہ نہیں ایک طرح کی نہیں رہتی، کوشش تو آدمی کرتا ہے کہ اچھی گفتگو کرے، لیکن جب غصہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ جو اصل ہوتی ہے نا وہ نکل آتی ہے. اللہ کہ ہم کتنے مہذب ہیں یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہمیں غصہ آئے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جلال بھی حاضر ہوا کرتا تھا، لیکن آپ کا جلال اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ. شریعت اسلامی، اپنی شریعت نبوی، شریعت محمدی، جو بھی آپ کہیں شریعت اسلامی، اس کی خلاف ورزی جب آپ دیکھتے تو آپ کو جلال آیا کرتا. حدود اللہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس کا جو ہے وہ تمسخر جیسے ہو رہا ہے، تو اس پہ جب کبھی ایسا ہوتا تو آپ جلال میں آ جاتے. صحیح. اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جایا کرتا تھا. جی. تو نبی پاک صحابی الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے
جی تو انہوں نے جو ہے ایک اور اسلامی کتاب جو سابقہ انبیاء پر اتری تھی جی تو اس کا مطالعہ جو ہے وہ کرنا شروع کیا نا، بتا رہے تھے کہ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہی جو ہے اس کی تلاوت کی جائے گی، ٹھیک ہے جی اور اس دوران جو ہے وہ آپ نے یہ اظہار کیسے فرمایا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی تشریف فرما تھے، تو جو صحابی تھے ان کا نام تو بھی ذکر نہ کرنا مناسب ہے، تو وہ آپ نے فرمایا کہ صحابی کا نام لے کر کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ متغیر ہو گیا ہے؟ تو آپ نے بولا نہیں ہے لیکن چہرے سے جو ہے وہ اظہار ناراضی ظاہر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اظہار ناراضی کہیں یا اظہار ناگواری کہیں، جی دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی ہم بھی اس سنت پر عمل کر لیں اللہ کہ جب کبھی ہمیں غصہ آ جائے تو ہم زبان سے کوئی الفاظ بولنے کے بجائے اللہ اللہ اللہ، تو ہمارا بھی چہرہ کوئی سرخ ہو جائے۔ کیا بات ہے جی، چہرہ تو سرخ جو ہے ہم کر دیں گے کسی کا غصے میں آ کے، ہمارا کیا سرخ ہوگا؟ تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ مدینہ وہ بہت پیاری بات کہی قبلہ رکن مرکزی مجلس شورا نے کہ یہ چہرہ اپنا سرخ ہو جانا چاہیے، اگلے کا سرخ نہ کریں۔ اگلے کا سرخ کرنے سے اس کو میں کھول دوں نا، مفہومی بات جو ہے وہ بن لفظوں میں کیے، میں اس کو کھول دیتا ہوں کہ آپ اگر غصہ کر رہے ہیں، کسی کو تھپڑ مار رہے ہیں، اس بیچارے کا چہرہ لال کر رہے ہیں، تو یہ کوئی کمال نہیں کر رہے بلکہ یہ اپنا حال خرابی کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ بلا وجہ شرعی اس طرح کے معاملات یہ نہیں ہونے چاہیے۔ چہرے پر تو ویسے بھی نہیں مارنا چاہیے، نہ بچوں کو مارنا چاہیے، نہ بڑوں کو مارنا چاہیے، ایون کہ جانوروں کو بھی مارنے کی ممانعت ہے، جانور کو بھی چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ پھر دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتار کا، حضور علیہ السلام کی مبارک اخلاق کا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تہذیب کا ہمیں وہ حصہ نصیب ہو کہ اگر ہمیں غصہ بھی آئے تو ہماری زبان پر جو ہے یہ بے تہذیبی اور بد تہذیبی والے جو الفاظ ہیں یہ اپنی ذات کی خاطر یہ نہیں آنے چاہیے۔ جی خالد بھائی، حضور کی مبارک گفتار۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر وصف میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی مبارک گفتگو بھی بے مثال ہے۔ امام اہل سنت حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، اللہ اللہ اللہ، فصحا عرب کے بڑے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فصحا عرب بھی آتے تو وہ اس انداز سے بیٹھا کرتے تھے کہ گویا جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا اعربکم عربیتن، میں تم سے زیادہ عربی دان ہوں اور عربی کو جانتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو کی کئی جہات ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس کے حلال ہونے کے بارے میں فیصلہ فرما دیں وہ حلال، جس کے حرام ہونے کے بارے میں فیصلہ فرما دیں وہ حرام۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی گفتگو کی دوسری ہم جہت دیکھیں تو حضور علیہ السلام کا طرز تکلم ہے، الفاظ کا چناؤ ہے، اور پھر ایک اور جہت دیکھیں تو حضور علیہ السلام کا بات کرنے کے دوران انداز کیسا ہوتا تھا۔ ایک آپ بات کر رہے ہیں کسی سے تو اچھی بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر غصیلے انداز میں کرتے ہیں تو وہ اس طرح کارگر نہیں ہوتی، اس طرح فائدہ مند نہیں ہوتی۔ لیکن اگر سمجھانے والی بات پیار اور محبت کے انداز میں مسکراتے ہوئے کہہ دی جائے تو وہ زیادہ سمجھ آ جاتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں کئی ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جس میں الفاظ کا چناؤ بھی حضور علیہ السلام کا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضور خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں تم سے زیادہ عربی جانتا ہوں، اور کیوں نہ جانوں، کیونکہ میری پرورش قبیلہ بنو سعد میں ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، وہ لوگ زیادہ افصاح تھے، زیادہ فصاحت والے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے مختلف قبائل آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، مختلف لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سب کا لب و لہجہ کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔
آپ अलैहिस्सलाम की क्या शान है कि आप हर एक को उसी के लबो लहजे और अंदाज पर जवाब दे देते हैं। अल्लाह अकबर। उनकी ज़बान की फसाहत और बलागत के एतबार से उसको जवाब देते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस तरह जवाब क्यों ना दूं, अद्दबनी रब्बी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अदब सिखाया है, सुभान अल्लाह, फअहसन तादीबी, और क्या ही खूब अदब सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान एक मरतबा साहबे करम अलैहिम रिदवान ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं कि आप सबसे ज़्यादा फसी अरबी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं, क्या वजह है? सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी अच्छी अरबी होने में क्या चीज़ माने हो सकती है, जबकि कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब है और वो अल्लाह तबारक व ताला ने अरबी ज़बान में ही नाजिल फरमाया है। न सिर्फ अरबी ज़बान में बल्कि बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, अल्लाह अल्लाह, मंजी खुली और वाज़े अरबी ज़बान में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरबी ज़्यादा पुख्ता। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान ये भी मिलता है कि जब हम लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारा अंदाज क्या होना चाहिए, अल्फाज का चुनाव क्या होना चाहिए। फरमाया कल्लिमुन नासा अला कदरी उकूलिहिम, सुभान अल्लाह। और एक फरमान मिलता है अनजिलुन नासा मनाजिलहुम, सही, कि जब जिससे गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसकी अकल, उसकी फ़हम, उसकी समझ के मुताबिक कलाम को किया जाए। दूसरा कि जो जिसका मर्तबा है उसके मर्तबे के लिहाज से उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। हम बसा औकात समझाने जा रहे होते हैं किसी को, लेकिन उसके मर्तबे का ख्याल नहीं रखते। बात दुरुस्त होती है, समझाने के लिए ही कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला बुरा मान जाता है। इसलिए भी बुरा मान जाता है कि हमने गुफ्तगू करने में उसके मर्तबे का और उसके स्टेटस का ख्याल नहीं रखा। हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों की तो क्या शान है, जिसको रब्बुल आलमीन खुद इरशाद फरमाए, वमा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह अल्लाह, जब उन्होंने अपनी ख्वाहिश से बोलना ही नहीं है, बोलना वो है जो रब की मर्जी है। तो जो रब की मर्जी पर चले उसकी बात को सुन के कोई कैसे नाराज हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात कही। और यहाँ एक और बड़ा रोशन मदनी फूल जो आपने बयान फरमाया वो ये भी है कि आप गुफ्तगू करें तो सामने वाले की जहनी मेंटलिटी को देखकर उससे जो है वो बात की जाए। ऐसी बात ना की जाए कि जो बंदे के सर के ऊपर से ही गुजर जाए और आप करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा जो उसका अपना वे ऑफ टॉक होता है उसमें चल रहा होता है, कभी कभार कुछ मुश्किल अल्फाज भी आते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, ये भी टर्मिनोलॉजीज़ भी बयान हो रही होती हैं। जाहिर सी बात है टर्मिनोलॉजी जो है वो उसी तरह बयान होती है जिस तरह वो होती है, ठीक, ये तो क्लियर सी बात है, लेकिन उसको आसान भी कर देना चाहिए। वो चुटकुला भी एक अमीर सुन्नत भी सुनाते हैं कि देहातियों के सामने एक अफसर ने कहा कि जी वो महकमा आपाशी का अफसर था, उसने कहा आपकी किश्तेज़ार पर इमसाल तकातुर अमतार हुआ या नहीं। वो बंदा बेचारा किसान देहाती वो भागता हुआ बाहर आ गया कि भाई अफसर साहब तो किसी और काम में ही मसरूफ़ व मशगूल हैं, तिलावत कर रहे हैं। आप अब देखें तो वो बेचारा समझ नहीं आया इसको क्या कहा। तो बात ऐसी ही आओ हम देखें हम किससे बात कर रहे हैं और हमारी बात क्या इस लेवल की है कि उसको समझ भी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। हम तो फ़लसफ़ा झाड़ रहे हैं अपना, हम तो बड़ा जनाब इधर से गुफ्तगू ला रहे हैं, इधर से अल्फाज ला रहे हैं, लेकिन सामने बैठा हुआ बेचारा तो वो क्या समझेगा। ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात इस तरह की गुफ्तगू करने का मकसद भी ये होता है कि मेरी फसाहत व बलागत का जो है वो मुखातिब को पता चल जाए कि मैं कितना फाजिल हूँ और कितना उर्दू दान हूँ और कितने बेहतरीन अल्फाज मेरे पास मौजूद है। तो ये बाज़ औक़ात अपनी धाक बैठाने के लिए शख्सियत की तो इस किस्म की मुश्किल गुफ्तगू की जाती है। तो ये जज्बा भी ठीक नहीं है कि हम अपने आप को जो है वो लोगों के सामने बहुत ज़्यादा जो है वो यानी ये शो करें कि हम कुछ शो कर रहे हैं, तो यूं नहीं करना। वाह 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 वाह, क्या बात, माशाल्लाह। रुकने शुरा का बड़ा प्यारा मदनी फूल गुफ्तगू जामे हो गई जी। अब आप किसी आम बंदे के सामने जो है वो आप इल्म कलाम छेड़ कर बैठ जाएंगे और उससे मशीयत बारी ताला और रिज़ाए बारी ताला के ऊपर आप गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे, तो ये तो हर बंदे के सामने ये उन्वान भी बयान करने वाला नहीं। और मुझे गुमान है कि अगर हमें मदनी चैनल पर 1 लाख अफराद देख रहे होंगे तो उनमें से शायद कोई 3-4 ही होंगे जो समझे हुए, जिनको ये पता होगा ये मशीयत क्या है और रिज़ाए बारी ताला क्या है, मशीयत बारी ताला क्या है। ये इल्म कलाम की एक बात है। तो बात करने का मकसद बार यही था
کہ گفتگو کی جائے تو سامنے والے کے ذہنی صلاحیت اور اس کے ذہنی استعداد کار، اور جو آپ کو سننے والے اگر کثیر لوگ ہیں، بیان کرنے والے مبلغین کے لیے حضور مدنی پھول ہو جائے گا کہ اگر سننے والے کثیر عوام ہیں تو ہم ان کے سٹیٹس کا خیال رکھ کے بات کریں کہ ہم کس جنٹری سے مخاطب ہیں تاکہ وہ ہمارے پیغام کو لے سکیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ذہن بنا کے رکھیں، فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ. جی عرفان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا موضوع گفتگو رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جی. آقا دو جہاں حضور سید عالم، مالک کون و مکان، روح کون و مکان، سرور کون و مکان، سرور کون و مکان، معدن حدیث و قرآن، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اس قدر شیرینی اور دلاویز ہوتی کہ اس کا ہر لفظ سامع کے دل میں جو ہے وہ اترتا جاتا سبحان اللہ. اور جگہ بنا لیتا. پھر حسن تکلم میں اس قدر دلکشی اور رعنائی ہوتی کہ شہد کی مٹھاس بھی اس کے آگے جو ہے وہ ماند پڑ جاتی. بات کو زیادہ طول دیتے، نہ زیادہ قلیل فرماتے، بلکہ گفتگو ایسے معیار اعتدال پر ہوتی کہ ہر نقطہ وضاحت سے کھل کر سامنے آ جاتا، نکھر کر سامنے آ جاتا، سبحان اللہ. اور مخاطبین کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ اور ابہام باقی نہ رہتا. سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا ہر لفظ اتنا پر اثر، پر مغز اور پر معنی ہوتا کہ اس کا بے ساختہ پن دلوں میں اتر جاتا، اور ہر شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شعور و آگہی کی دولت اور رشد و ہدایت کی نعمت لے کر آپ کی بارگاہ اقدس سے اٹھتا تھا. جی. اور پھر مافر ضمیر کو سمجھنے میں کسی قسم کی تشنگی کا احساس باقی نہ رہتا. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے مانند تیزی سے مسلسل کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کلام فرماتے کہ گفتگو کا ہر کلمہ واضح ہو جاتا، سبحان اللہ. پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا. اسی طرح سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رعنائیوں اور دلاویزی میں ڈوبی ہوئی پر اثر گفتگو کا حال بیان کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام فرماتے تو سامنے کے دندان مبارک سے روشنی نازل ہوتی. جی. سامنے کے دندان مبارک سے روشنی کا ظہور ہوتا. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کے احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ اس طرح سے گفتگو فرماتے کہ اگر الفاظ گننا چاہتا کوئی شخص تو بآسانی شمار کر لیتا. اس طرح دھیمے لہجے میں آہستگی کے ساتھ گفتگو فرماتے. سبحان اللہ. سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا، اس میں آگے چلتے ہوئے گفتگو کس انداز سے ہوتی تھی سیدہ نے ارشاد فرمایا اور کمال ارشاد فرمایا اذا سمت فعلیہ البہا واذا نطق فعلیہ وقار لہو کلام کا خرزات النظم. فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حسن کا نکھار ہوتا، حسن چھا جاتا. فرمایا جب آپ گفتگو فرماتے، کلام فرماتے، آپ پر وقار کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی، پر وقار نظر آتے. پھر فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام موتیوں کے ہار کی مثل تھا. اللہ اللہ. کہ ایک ایک لفظ ہے اور موتیوں کے ایک ایک جو ہے وہ موتی ہے، گویا کہ جس طرح موتیوں کے ہار میں پرو رہے ہیں. ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خاموش ہوتے تو پر وقار، اور جب کلام کرتے تو آپ پر چمک طاری ہو جاتی. سبحان اللہ. لوگوں میں سے حسین تر، کیا بات، دور سے روشن تر، قریب سے حسین و جمیل تر، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، الگ الگ گفتگو کرنے والے، کلمات کو زیادہ ایک دوسرے کے اندر پیوست نہ فرماتے بلکہ الگ الگ جدا گانا کلمات جو ہے وہ سننے کو ملتے، نہ مختصر نہ زیادہ طویل، یعنی نہ قلیل نہ طویل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں گویا لڑی سے گرتے ہوئے موتی ہوتے. تو اس طرح کی گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے سامعین کے مبلغ علم کو دیکھتے ہوئے اور مخاطبین کی نفسیات کے مطابق کلام کرتے ہوئے گویا کہ روح میں اترتی ہوئی اور من میں تیرتی ہوئی گفتگو ارشاد فرماتے. اللہ 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 اللہ. واہ جی واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور امتیازی وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے شفا شریف میں. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
जिस भी मुल्क का जो भी जबान बोलने वाला बाशिंदा आया करता था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उसी की जबान में जवाब इरशाद फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। वो तो भरते हैं वो झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। ये हुजूर की ज़ाते वाला सिफात है। और क्यों ना हो, जब अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब की तरफ नबी बनाकर भेजा है, तो हुजूर सब की बोलियां भी जानते हैं, इंसानों की बोलियां भी जानते हैं। हुजूर तो पत्थरों का सलाम सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों की बात सुने, इंसानों की बात ना जाने, ये कैसे हो सकता है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अंदाज है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाला शान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई है। और हुजूर की गुफ्तगू फसाहत व बलागत वाली हुआ करती थी, नपी तुली ज़बरदस्त गुफ्तगू हुआ करती थी। और आला हज़रत ने कहा है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक गुफ्तगू फसाहत और बलागत, ये फसाहत और बलागत ये पूरा एक मजमून है मदनी चैनल के नाजरीन, ये पूरा एक नॉलेज है। और इसके अंदर इल्म मानी भी होता है, इल्म बदी भी होता है, इल्म बयान भी होता है। बल्कि इल्म मानी, इल्म बदी, इल्म बयान, हाँ ये तीन इल्म होते हैं इसके अंदर, फसाहत और बलागत के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना में अगर आप आएंगे तो आपको ये फसाहत और बलागत क्या होता है ये भी पढ़ने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। फसाहत फिल कलाम क्या है ये एक अलग मामला है, बलागत फिल कलाम क्या है ये एक अलग मामला है। तो बहरहाल बड़ा तवील एक इल्म है। बल्कि ये जो है वो दुरूसुल बलागा, इस पर एक किताब है, ये पढ़ाई जाती है। तलखीसुल मिफ्ताह किताब है, ये पढ़ाई जाती है। फिर इसके बाद मुख्तसरुल मानी है, ये पढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद मुतव्वल किताब है, ये मौकूफ़ अलैह में हमने पढ़ी थी दर्जा साबिया के अंदर। तो ये फसाहत व बलागत पूरा एक इल्म है। भारत कभी इस पर भी इंशाल्लाह कुछ इसकी तारीफ़ात के हवाले से बयान करेंगे। हुजूर का कलाम था लाजवाब था, मफ़हूमी एतबार से और आसान एतबार में यूँ समझ लें कि हुजूर जिससे भी गुफ्तगू फरमाते थे लाजवाब गुफ्तगू फरमाया करते थे। मज़ीद भी मदनी फूल जारी सारे रहेंगे, कुछ आपकी कॉल्स को और आपके मैसेजेस को सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए हमारे इरफान भाई हैं, मौजूद हैं माशाअल्लाह। ये और कुछ मैं, हम दोनों भाई मिला के आज इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। जी मैं बिलाल रज़ा तारी तो शेयर कर रहा हूँ। हाजी के मेहमान भाई आप मुझे ना सुना दे, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत। कसम खुदा की है ये हकीकत, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत। कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। मरहबा बिलाल भाई, खुश रहें, शादाबाद रहें। जो मुझे याद था, जितना याद था वो मैंने सुना दिया है। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए, खुश रहें। जी मोहम्मद अरशद अत्तारी ज़ियाकोट भड़स से अर्ज़ गुज़ार हूँ। प्यारे सलमान भाई, माशाअल्लाह इस नूर बार महीने में भी आप एक से बढ़कर एक खूबसूरत मौजू के साथ जलवागरी फरमा रहे हैं। अगर सिलसिले में ये कलाम शामिल हो जाए तो मदीना मदीना हो। मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियों तो किस को ज़बान है। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। अल्लाह अल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। जी मैं मुज़फ़्फ़र अत्तारी हिंद गुजरात विरमगाम से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरी यह फरमाइश है, मेरे आका का तराना यूं ही गाएगा जमाना। ठीक है, मरहबा। जी हिंद गुजरात विरमगाम खतीबी काबीना से सगे अत्तारी आज अत्तारी माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल।
مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ خل عاق صلی اللہ جاری ہے. نعت خواہ اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا. مرحبا، ماشاءاللہ جی. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. کچھ آپ کے میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں جی. فرام کے پی خیبر پختونخوا سے غالباً میسیج ہے جی. میسیج کیا ہے؟ کلام سنا دیں. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ آپ کے میسیج کے لیے. یہ ہیں جی، والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ صحت سلامتی عطا فرمائے، ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. یہ ہیں جی، ایک کلام سنا دیں قربان میں ان کی بخشش پر. واہ سبحان اللہ. علی رضا سلطانی بھائی ہیں، بڑی مہربانی جناب سلطانی صاحب آپ کے میسیج کے لیے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تونسا شریف سے میسیج ہے، میرے آقا آئے جھومو. یہ کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محمد ابراہیم اتاری بھائی ہیں، ویلیج ہے نورنگ ٹانک کے پی کے. واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی ہے، بہت شکریہ. کہہ رہے ہیں کہ موضوع بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو مزید برکتیں عطا فرمائے. میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. آپ نے ٹانک سے میسیج کیا، بہت شکریہ حضور. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے. اور یہ تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ناظرین حاضرین میں سے ان کے لیے قبول فرمائے جن کے والدین وصال فرما چکے ہیں. قبلہ رکن شورا کے والد صاحب کے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا قبول و منظور فرمائے. یہ ہیں جی، کیا نام ہے ان کا، سعد نقشبندی بھائی ہیں گجر خان سے. بڑی مہربانی جناب آپ کے میسیج کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اتاری فیملی ہے نارووال سے، ہرسو ہے اظہار مدینے والے کا. یہ کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. یہ ہیں جی، نام کیا ہے ان کا، نام تو مینشن نہیں ہے، میسیج ہے بہرحال. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. گلزار طیبہ سرگودہ سے عدنان علی بھائی کا میسیج ہے، جشن ولادت کا کوئی کلام سنا دیں انشاءاللہ جی. یہ کہہ رہے ہیں آج کے حصے کا موضوع بہت اچھا ہے، سبحان اللہ. بڑی مہربانی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. ملتان شریف سے میسیج ہے، نعت خان سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، مرحبا مدینہ مدینہ. محمد نشاد بھائی ہیں مصطفیٰ آباد لاہور سے. سلسلے کی آخر میں سلام کے بعد دعا بھی ہونی چاہیے. سجیشن ہیز بین نوٹڈ. بہت شکریہ جی آپ کے سجیشن کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج انشاءاللہ رکن شورا سے ہم دعا کروائیں گے جی. روڑی سے میسیج ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ سوال ہے آپ کا، روڑی والوں نے جو سوال کیا ہے، یہ آپ دارالفتہ سنت کے سلسلے میں کال کے ذریعے سے یا میسیج کے ذریعے سے سوال بھیجیے گا تو یہ اس پہ انشاءاللہ اس پہ جواب مل جائے گا آپ کو. دارالفتہ سنت کے مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہرحال شہباز بھائی ہیں فرام ساہیوال، بڑی مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محمد علی بھائی ہیں فرام کمالیہ، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. محمد مجاہد بھائی ہیں کہاں سے، بھابڑا شریف سے. واہ جی سبحان اللہ، بھابڑا شریف تو یہ آپ جی گلزار طیبہ. ہاں جی، لیکن سر بھابڑا شریف کسی بزرگ کا مزار وہاں پر ہے جی؟ بار بھابڑا شریف کے نام سے تو معروف ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بھابڑا میں ہمارے ایک ذمہ دار بھی ہیں، محبوب بھائی قاری محبوب رضا اتاری صاحب، ماشاءاللہ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ، دونوں ان کے مدنی منع تو نگران کابینہ ہے. نگران کابینہ، نگران معظمی کابینہ غالباً. جی جی جی. سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے جی. قاری صاحب کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، بچے دونوں جامعہ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو عالم بعمل بنائے. ذوالفقار بھائی ہیں ملک وال پنجاب سے، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا سر مرحبا جی. عرفان بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله
اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلوا علیہ وآلہ۔ اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلوا علیہ وآلہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل سے کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل سے کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کتابش، اللہ رے تیرے جسم منور کتابش، جانے جان ایمان جانے جانے جان میں جانے، تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ اور جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں،
شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا دار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا لجپال کی آمد، مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، اور سنو گے نہ زبان کریم سے نوری، 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 یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں، آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے اللہ اللہ حضور کی باتیں۔ ایک شخص میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے اور میرا مال کم پڑ گیا ہے اور میرا مال کم پڑ گیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جس کے سبب انہیں رزق ملتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کرو، دنیا تمہارے پاس ذلیل و حقیر ہو کر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و حمد بیان کرتا رہے گا، جس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، آج گویا ہمیں ایک وظیفہ بھی مل گیا، جا بجا لوگ ملتے ہیں، اپنی تنگ دستی کا رونا روتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کا یہ فرمان میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے۔ ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو غریب صحابہ تھے وہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کا ثواب تو سب امیروں نے لے لیا، کیونکہ وہ ہماری طرح نماز بھی ادا کرتے ہیں، روزوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے لہذا وہ اپنے مال سے صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ کو آگے مکمل کرنے سے پہلے صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو غریب صحابہ تھے وہ بھی نیکیوں میں ان سے آگے نکلنا چاہتے تھے، وہ بھی ان کے برابر آنا چاہتے تھے کہ جو مالدار صحابی تھے، چونکہ وہ صدقہ بھی کیا کرتے تھے،
اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ نماز و روزوں کی بھی پابندی کرتے تھے۔ جو غریب صحابہ تھے وہ نماز روزوں کی پابندی تو کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس مال نہ تھا، صدقہ و خیرات نہ کر سکتے تھے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ وہ صحابہ آگے نکل جائیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے صدقے کا سبب نہیں بنایا؟ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو گویا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے وہ اسلامی بھائی کہ جو آج دنیا میں مال کی فراوانی نہیں رکھتے، انہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت ہمیں یہ عمل عطا کر دیا۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنا مال خرچ کریں گے تو ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ گنا جائے گا، بلکہ بڑے تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا گیا۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ، اپنے بچوں کی امی کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اچھی نیتیں ہوں گی تو اس کا اجر ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور بڑا ہی خوبصورت فرمان سنتے ہیں، انشاءاللہ ذکر اللہ کرنے کا اور زیادہ جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے اللہ تبارک و تعالی کو نہایت پسند ہے، زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بھاری ہوں گے۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فضول گوئی اور ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کریں۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتار کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور رکن شورا بھی مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ خالد بھائی نے بھی ایک بات کہی تھی اور رکن شورا نے بھی ایک بات کہی تھی، اس میں یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ مناسب اور بہتر ہونا چاہیے۔ الفاظ کو چناؤ حضور کیسے ہونا چاہیے، ہمیں کیسے اندازہ ہو کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ اچھی ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں کیونکہ ہر بندہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے، میں تو کوئی بھی بندہ بات کرنے والا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، وہ صحیح سمجھ کے بات کر رہا ہوتا ہے، میرا جو انداز ہے، میرا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک ہی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، جی، تو ہمیں ایک جو ہے وہ سنہری مدنی پھول بھی دیا گیا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم اس اصول کو پیش نظر رکھیں گے تو بہت سارے ایسے الفاظ ہوں گے کہ جو ہماری زندگی کی یادگار بن گئے ہوں گے۔ جی، وہ یادگار ایک ہوتی ہے اچھی یادگار اور ایک ہوتی ہے مائنس یادگار۔ جی، تو مائنس یادگار بعض اوقات کچھ الفاظ بن جاتے ہیں جی، کہ مثلاً کسی کو جو ہے وہ کوئی یعنی مجھے کسی نے سمجھانا تھا، جی، تو اب سمجھانا ایک اچھے انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے، ایک بات کی جا سکتی ہے۔ اولاً مجھ سے ایک جو ہے وہ میری طرف سے ہی آپ یوں سمجھیں کہ کوئی کمزوری رہ گئی، اور مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ یار میری طرف سے کمزوری رہ گئی ہے۔ اب میں جس کو سمجھا رہا ہوں اس کو میں ایسے انداز سے ایسے الفاظ کے ساتھ سمجھاؤں کہ وہ اپنے یعنی یوں ہی رہے کہ جو ہے وہ مجھے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں اگر بار بار کہیں گے کہ آپ نے غلطی کی، آپ نے کی یوں جو ہے وہ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ ایک مائنس یاد رہ جائے کہ مجھے اس طرح کہا گیا۔ اور پھر شخصیت بھی ہوتی ہے، بعض کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ حضرت آپ نے کیا، یعنی جو معزز ہستیاں ہوتی ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اگر اتنا بھی کہہ دیے نا کہ آپ نے ایسا کیا تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تعزیر ہے، سزا ہے، سزا۔ صحیح۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے بھی نہیں مانتے، محاورہ ہے تو پریکٹیکل تو نہیں کرنا چاہیے۔
صحیح تو بہرحال جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بہت کچھ بھی کہا جائے تو ان پر کچھ کہتے ہیں کان پر جو ہے وہ یوں بھی نہیں رینگی، تو یوں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ سمجھانے کا الفاظ کا چناؤ بالکل بہترین ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. اور سمجھانا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف سمجھانے کے انداز تھے. توبیخ تو صرف کی جا سکتی ہے نا جی. آپ دیکھیں جیسے ہر وقت محبت سے ہی سمجھاتے رہیں گے یا اس کو پیار سے ہی بولتے رہیں گے تو پھر تو وہ ایک بندہ جس کا محبت پیار سے ہی لگا رہے ہیں تو وہ اس کو پرواہ نہیں کرے گا بھی ٹھیک ہے. کچھ ایسے بھی مواقع آئیں گے کہ توبیخ کا انداز بھی جو ہے وہ اپنانا پڑے گا. اور توبیخ مطلب ڈانٹ ڈپٹ جسے کہتے ہیں. اتنے نرم نہ ہو جاؤ کہ نگل لیے جاؤ، واہ اور اتنے سخت نہ ہو جاؤ کہ توڑ دیے جاؤ. صحیح. تو دونوں چیزوں کو پیش نظر تو رکھنا ہوگا. ہمیں اتنا سخت نہیں ہو جانا چاہیے فٹ کی طرح جو بھی ہوتا ہے جی تو اس کو توڑ دیتے ہیں بچے. صحیح. اور اتنا نرم نہ ہوں گے نگل ہی جائیں. صحیح. تو اعتدال ہونا چاہیے. صحیح. لیکن جب آدمی نے کہ سختی سے بھی سمجھانا ہے تو گالیاں دے کر نہ سمجھایا جائے. جیسے اپنے بچے کو ہی سمجھانا ہے، مدنی منع کو سمجھانا ہے، تو اب بیٹا جو ہے وہ نہیں اٹھ رہا تو اسے گالیاں نہ دے، صحیح. بلکہ بار بار سختی سے الفاظ سخت ہونے چاہیے لیکن گالیاں تو نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر ہم سختی بھی کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کو پیش نظر رکھنا ہوگا. صحیح. ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اعتدال میں رہ کر بالکل ضرور سمجھانا چاہیے. بعض اوقات بعض جگہوں پر سختی کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں گا جی کہ اگر ہم سمجھانا چاہتے ہیں تو بعض باتیں ایسی ہوں گی جو میں اپنے بیٹے کو خود سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے. اور بعض باتیں ایسی ہوں گی کہ جو ان کی والدہ کے ذریعے سمجھاؤں گا. صحیح. تو دونوں مجھے ہر ذریعہ اختیار کرنا چاہیے نا. واہ. اگر ہر بات ہی میں کرتا رہوں گا تو میرا بچہ جو ہے وہ میری ساری باتیں سنے اور جو میں چاہتا ہوں ایسا وہ کرے، ضروری نہیں ہے. صحیح. تو لہٰذا مختلف انداز جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے. اور گفتگو کا انداز، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کے انداز جلال میں بھی ہوا کرتے تھے. آپ جلال میں بھی آیا کرتے تھے جس کا میں نے کچھ ذکر بھی کیا. اور ساتھ جو ہے وہ آپ کے بعض اوقات آپ کسی صحابی کو بھی فرما دیا کرتے تھے کہ فلاں کو آپ سمجھا دیں. اللہ اکبر. اور پھر اب جب آپ کسی کو سمجھاتے تو بعض اوقات یہ انداز ہوتا کہ آپ ممبر پر تشریف لے آتے اور وہاں پر ممبر پر یوں ذکر کرتے کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں جو کہنے والے تھے، جس بات سے سمجھانا ہوتا تو وہ بھی اس میں موجود ہوتے تھے. اللہ وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بات ہمیں ہی کہی جا رہی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا پھر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہیبت بھی تھی جی کہ جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آنے والے پر ایک جو ہے وہ ایک یہ الگ ٹاپک ہے کہ آنے والا آتا اور وہ آپ کی ہیبت میں مبتلا ہو جاتا. اللہ اکبر. کل ہی میں طبقات سعد کی پہلی جلد دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو ایک ام مسکینہ کے نام سے ایک خاتون تھی جو کسی قبیلے کی تھی. صحیح. اور وہ مدینہ شریف کے اندر آئی. ٹھیک. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش تشریف فرما تھے اور آپ کی جو ہیبت تھی وہ اس طرح اس پر حاوی ہوئی کہ اس نے کانپنا شروع کر دی. اللہ. بہت زیادہ کانپ رہی تھی. تو ایک اسی قبیلے کے ایک فرد نے بتایا کہ یہ ام مسکینہ جو ہے وہ اس طرح کانپ رہی ہے. تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند جملے ارشاد فرمائے جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ تم نہیں کانپو، آرام سے بیٹھو. تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند الفاظ جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے اس کا اثر ایسے ہوا کہ وہ بالکل ساکت ہو گئی. اللہ 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 اللہ. واہ. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی ہیبت سے جو ہے وہ کانپنے لگے. اللہ اکبر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے جملے ارشاد فرمائے. ہائے ہائے. فرمایا کہ میں عرب کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت جو ہے وہ اپنی یعنی جو ہے وہ دانتوں سے یعنی کاٹ کر کھایا کرتی تھی. یعنی کھانے کا ایک انداز ہے. تو یوں جو ہے وہ اپنی والدہ محترمہ کا ذکر کر دیا، عاجزی والا ذکر کیا. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا گفتگو کرنے کا وہ ایسا تھا کہ جو ایک دفعہ آپ سے مل لیتا وہ پھر ملنے کی تمنا کرتا. اللہ 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 اللہ. واہ واہ واہ. اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک انداز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب کیسا بے مثال بنایا ہے. سبحان اللہ. بیان ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور ہر بات ضروری نہیں کہ زبان کے ذریعے سے ہی کہا جائے. کچھ ایکسپریشنز اور کچھ سائنس بھی ہوتے ہیں
جن کے ذریعے ہم اپنی گفتگو کا اظہار کر سکتے ہیں. اور اگر سامنے والا خصوصی اسلامی بھائی ہو، سامنے والا اگر بول نہیں سکتا یا سن نہیں سکتا، ایسی کیفیت میں مبتلا ہے یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے گفتگو ویسی سائن لینگویج میں ہوگی. اور سائن لینگویج ہمارے سلسلے میں ہم سکھانے کی ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، ایک اویئرنیس، شعور بیدار کر رہے ہیں. مدنی ملسہ دیکھتے ہیں فیضان کفل مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت کے ساتھ قفل مدینہ کورس میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آئیے اب ہم صفات کے اشارے سیکھتے ہیں. تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسکرین پر اشاروں کو ملاحظہ فرمائیں. آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ 3 بار اسکرین پر دکھایا جائے گا، بغور ملاحظہ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کمزور کمزور کمزور، خوبصورت خوبصورت خوبصورت، بدصورت بدصورت بدصورت، صحت مند صحت مند صحت مند، بیمار بیمار بیمار، لمبا لمبا لمبا، چھوٹا چھوٹا چھوٹا، بڑا بڑا بڑا، نابینا نابینا نابینا، بھینگا بھینگا بھینگا، باعمل باعمل باعمل، بے عمل بے عمل بے عمل، عقل مند عقل مند عقل مند، چالاک چالاک چالاک، جھوٹا جھوٹا جھوٹا، سست سست سست، بے وقوف بے وقوف بے وقوف، گندا گندا گندا،
صاف 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 کنجوس 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 بے ادب بے ادب بے ادب بزدل 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 میٹھا 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 سچا 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 کانا 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 لنگڑا 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 ابڑا 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 مغرور 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 امید ہے کہ آپ نے اشارے سمجھ لیے ہوں گے. آئیے ان اشاروں کو دوبارہ مگر پہلے کے مقابلے میں تیز رفتار کے ساتھ دہراتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کمزور خوبصورت بدصورت صحت مند بیمار لمبا چھوٹا بڑا باعمل بے عمل عقل مند چالاک جھوٹا سست بے وقوف گندا صاف کنجوس بے ادب بزدل میٹھا سچا مغرور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نابینا کنجوس جھوٹا لمبا کمزور بے عمل بے وقوف صحت مند ابڑا بھینگا میٹھا خوبصورت بدصورت چالاک بیمار گندا چھوٹا سچا بے ادب لنگڑا صاف سست کانا مغرور باعمل بڑا عقل مند بزدل. آئیے ان اشاروں کو اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ
مدنی گلسہ دیکھا آپ نے فیضان کفل مدینہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اشاروں کی زبان بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی نیتوں کے ساتھ سیکھنا چاہیے، اور بالخصوص جن کے گھر میں اس طرح کے افراد ہیں جو خصوصی ہیں، یعنی گونگے بہرے ہیں، تو ان کو بھی یہ لینگویج سیکھنی چاہیے اور ان سے انہی کی لینگویج میں بات کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ دل جوئی بھی ہوگی اور ان کے دل میں خوشی بھی داخل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاجواب گفتار یہ آج کا ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ خالد بھائی سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ جی خالد بھائی۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ حضور علیہ السلام کا کلام وہ مبارک کلام ہے، رب العالمین جل وعلا خود جس کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کلام بھی حضور کی زبان پر رب خود ہی جاری فرماتا ہے۔ جی ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگا، بار بار کلمہ پڑھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، کیوں بار بار کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کہتے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبب کیا بنا بھائی، کس وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا؟ کہتا ہے کہ میں قیدی تھا، تو پچھلی کتابیں جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ میں نے پڑھ رکھی تھی، لیکن جب میں نے ایک شخص کو جو قید میں میرے ساتھ تھا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت کی تلاوت اس کی زبان سے سنی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ آیت پڑھی تو میں حضور علیہ السلام پر ایمان لے آیا، کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام کی صفت پچھلی کتابوں میں یہ پڑھی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے جائیں گے، یعنی وہ بات لفظوں کے اعتبار سے بہت مختصر سی ہوگی لیکن اتنے وسیع معنی اپنے اندر رکھتی ہوگی کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس لفظ میں سمٹ جائیں۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت میں نے پڑھی تو میں نے اس سے پوچھا یہ کس پر نازل ہوئی، تو اس نے بتایا یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ وہ آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیوں کو اس ایک آیت میں بیان فرما دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کو ملنے والے جوامع الکلم میں سے حضرت وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی حضرت شعیع علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ بنی اسرائیل کو بلائیں اور مجمع میں کھڑے ہو کر واز فرمائیں، جو آپ کی زبان سے نکلوانا ہے وہ میں نکلواؤں گا۔ یہ رب نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ آپ واز کریں، آپ کی زبان سے جو نکلوانا ہے میں وہ نکلواؤں گا۔ آپ نے بلایا اور واز کرنا جب شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ کہلوایا کہ آسمان سن، اے زمین تو خاموش ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک امر کی تدبیر کرنے والا ہے جس کو وہ پورا کرنے والا ہے۔ وہ جنگلوں کو آباد کرنا، ویرانوں کو بسانا اور صحراؤں کو سبزہ زار کرنا چاہتا ہے۔ وہ فقیروں کو غنی کر دے گا، وہ چرواہوں کو سلطان بنا دے گا، ان پڑھ لوگوں میں ایک امی نبی کو بھیجے گا، اور اس نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ بد اخلاق نہیں ہوگا، بازاروں میں بلند آواز سے گفتگو کرنے والا نہیں ہوگا، حکمت اس کی گفتگو ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو بھیجے گا جو کبھی بھی بد گوئی نہیں فرمائے گا، صدق و وفا اس کی طبیعت ہوگی، اور عفو درگزر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عادت بنائے گا۔ حضور علیہ السلام کو رب العالمین جل وعلا نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو یہ ساری شانیں دے کر مبعوث فرمایا، اور یہ بھی ساتھ اس خطبے میں حضرت شعیع علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو، اس نبی کی امت کو سب سے افضل امت قرار دے گا، اور اس امت کی شان یہ ہوگی کہ پچھلے انبیاء جتنے بھی گزرے اور ان پر جو جو کتابیں رب العالمین نے نازل فرمائی وہ امت ان کتابوں کی تصدیق کرے گی، اور رسول برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جتنے انبیاء ان سے پہلے آئے وہ سب کے سب ایمان لائیں گے۔ حضور علیہ السلام کے اوصاف جو گزشتہ کتابوں میں گزشتہ انبیاء
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو آمد کی خبریں دے رہے ہیں، نہ صرف آمد کی خبریں دے رہے ہیں بلکہ ان کے اوصاف کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمدہ وصف لے کر آئیں گے اور اپنی امت کو تعلیم فرمائیں گے۔ حضور کی امت کی بھی یہ شان ہونی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے، انداز گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے، حضور کے کردار کو دیکھے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بڑی بڑی پیاری بات کہی۔ اور دوسری بات دیکھیں، آپ نے جیسے یہ روایت بیان کی ہے، یوں ہی خالد بھائی مدنی چینل کے ناظرین، رب تبارک و تعالی نے جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا یا حضور کے آنے کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شانوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ، ذکر آمد مصطفیٰ بما ذکر شان مصطفیٰ، یہ دونوں ہے، حضور کا ذکر بھی ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور کو بھیجنے کا ذکر بھی ہے اور حضور کی شانوں کا ذکر بھی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، حضور کی آمد کا ذکر بھی ہے، حضور کی شان کا ذکر بھی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، حضور کی آمد کا ذکر بھی ہے، حضور کی شان کا ذکر بھی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، حضور کی آمد کا ذکر بھی ہے، حضور کی شان کا ذکر بھی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور کی آمد کا ذکر بھی ہے اور حضور کی شان کا ذکر بھی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور کی آمد کا ذکر بھی ہے، حضور کی شان کا ذکر بھی ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، حضور کی آمد کا ذکر بھی ہے اور آگے آیات مبارکہ میں حضور کی شان کا ذکر بھی ہے۔ یوں ہی حضور نے جو خود ارشاد فرمایا ہے، اپنی بعثت مبارکہ کا بیان فرمایا ہے، وہیں پر حضور نے اپنی بعثت کا، اپنے آنے کا بھی بیان فرمایا ہے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی ہے اس شان کا بیان بھی فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بعثت رحمتاً، حدیث پاک ہے، آنے کا ذکر بھی ہے، شان کا ذکر بھی ہے۔ بعثت معلماً، آنے کا ذکر بھی ہے، شان کا ذکر بھی ہے۔ کان النبی یبعث الی قومہ، پہلے کے انبیاء اپنی قوم کے لیے آتے تھے، خاصتاً خاص طور پر اپنی قوم کے لیے آتے تھے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری خلق کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آمد کا ذکر بھی ہے، شان کا ذکر بھی ہے۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، آمد کا ذکر بھی ہے، شان کا ذکر بھی ہے۔ کیا قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک انداز پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آنے کا ذکر بھی فرمایا ہے قرآن کریم میں جا بجا، اور یہی ذکر میلاد مصطفیٰ ہے، اور ساتھ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ اسی انداز قرآن کو، قرآن کریم کا مبارک انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کا انداز جو قرآن کریم ہمیں سکھا رہا ہے، اسی سے فیضان لے کر شیخ طریقت امیر اہل سنت اسی سے روشنی لے کر معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ حضور کی آمد کا ذکر بھی کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا بھی ذکر کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر بھی کریں گے، اور حضور کی لاجواب گفتار کا ذکر بھی کریں گے۔ ایک روایت میں نے بھی سنانی ہے، بلکہ ایک نہیں دو روایات میرے ذہن میں آپ کو سنانی ہے، لیکن پہلے ہم عرفان بھائی کے مدنی پھول لیں گے۔ جی عرفان بھائی۔ سلمان بھائی، یہاں تک کہ گفتگو میں ہم نے مفصل طریقے سے سماعت کیا کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، آپ کا حسن تکلم کیسا ہوتا تھا، آپ کا انداز گفتگو اور انداز سخن کیا ہوتا تھا۔ تو ان تمام مدنی پھولوں سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز گفتگو سے، انداز تکلم سے ہم نے اپنے گفتگو کے انداز کو درست کرنا ہے، ہم نے اپنی گفتگو کی اصلاح کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبتوں کو پروان چڑھایا ہے، نفرتوں کا قلعہ کما فرمایا ہے، تو ہم نے بھی اپنی گفتگو سے جائز محبتوں کو پھیلانا ہے، نفرتوں کو
ख़त्म करना है। इसी तरह से इस तरह की गुफ्तगू हमने करनी है कि जो बामाना भी हो, बेमाना ना हो, मुहमल ना हो, और जिसका न सर हो न पैर हो, ऐसी गुफ्तगू से क़त्अन हमने गुरेज करना है। और फिर बाज़ लोग होते हैं कि बात कुछ नहीं होती मगर राय को वो पहाड़ बनाने की कोशिश करते हैं, बकौल शख्स के च्युइंगम की तरह जो है वो बात को जो है वो खींचते चले जाते हैं। अब ना उसका सर है ना पैर है, ख्वामख्वा आप बात को इतना तूल दे रहे हैं। पानी में मधानी साल बोली जाती। क्या बात। तो सादे से गुफ्तगू करनी है, आम फहम गुफ्तगू करनी चाहिए, मगर तहजीब से गिरी हुई गुफ्तगू भी ना हो, मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू हो और अंदाज़ अच्छा हो, दिल नशीं हो, दिल आवेज़ हो, दिल में उतर जाने वाला हो, ना कि दिल से उतर जाने वाला हो। और तहजीब का अंदाज वही है जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज है और जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अता करदा अंदाज है। तहजीब वही है जो बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर है और तहजीब वही है जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की बारगाह में हाजिर है। इसके अलावा तहजीब जो है वो किसी फ्रूट का नाम नहीं है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गुफ्तगू का फैज़ान अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नसीब फरमाए। मेरे पास जो रिवायत है वो आपको सुनाता हूँ। देखें हुजूर का मुबारक कलाम, हुजूर की आमद का जिक्र भी है, हुजूर की लाजवाब गुफ्तार का जिक्र भी है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक शख्स जिसका नाम ज़िमार था, यमन के कबीले से इसका ताल्लुक था, ये मक्का मुकर्रमा में आया। जब मक्का मुकर्रमा में आया तो कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा बातें की। वो मैं अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाहता। बहरहाल उन लोगों ने कुछ कहा कि इन पर जो है जो भी उन्होंने कहा, तो उसने कहा कि मेरे पास इसका इलाज है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये ज़िमाद नामी शख्स तबीबों के तबीब का इलाज करने के लिए आ रहा है। अल्लाह अकबर। आगे देखें होता क्या है। इसने कहा कि मैं इलाज भी जानता हूँ और कुछ मंत्र वगैरह भी मुझे आते हैं। ऐसा करें और ये भी याद रखें कि बहुत सारे लोग मेरे हाथ से शिफा भी पा चुके हैं, मुझे बताएं वो कहाँ हैं। लोगों ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ हैं। हुजूर की तरफ इशारा किया, वहाँ हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया, इलाज करने के कसद से आया है। अब आप सुने कि आगे क्या हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये आकर के बैठा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अल्लाह ही की तारीफ करते हैं। जो हुजूर की गुफ्तार थी, अब उसका तर्जमा सुनिए। हम अल्लाह ही की तारीफ करते हैं, उस ही से मदद मांगते हैं, उस ही पर ईमान लाते हैं और उसी पर तवक्कुल करते हैं। नफ्स की शरारतों और बुरे आमाल से उसी की पनाह मांगते हैं। जिसको वो हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं उसका रसूल बरहक हूँ। ज़िमाद शख्स ने जब ये सुना तो उसने कहा कि ये जो आपने फरमाया है ये दोबारा फरमाइए, दोबारा करिए। हुजूर ने फिर जो है वो इरशाद फरमाया और फिर इस शख्स ने कहा, इसने कहा ये शख्स जो हुजूर की गुफ्तार सुन रहा था और इलाज की गर्ज से आया हुआ था, इलाज करने की गर्ज से आया हुआ था, इसने कहा वल्लाहि लक़द समीअतु क़ौलल कुहनती। इसने कहा कि मैंने अल्लाह की कसम बहुत सारे काहिनों के कलाम सुने हैं, व कौल सहराती और बहुत सारे जादूगरों के कलाम सुने हैं, व कौल शुआरा और बहुत सारे शुआरा के कलाम सुन चुका हूँ। मा समीतु मिस्ला हाउलाइल कलिमात, लेकिन जो कलिमात इन्होंने कहे हैं, जो गुफ्तार इनकी है, ऐसी गुफ्तार कलाम मैंने सुना ही नहीं है। अल्लाह अकबर। इन्होंने आगे क्या कहा वलक़द बलगना का मूसल बहरी, ये तो बहरे ज़ख़ार है। हुजूर की गुफ्तगू मानी का बहरे ज़ख़ार है और दरियाए बेकनार है, कुर्बान जाएं। सुभान अल्लाह। आगे चल के जो है वो इन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहलुम्मा यदका उबायिउका अलल इस्लाम फबायअहु। अर्ज की आका हाथ बढ़ाइए और मुझे कलमा पढ़ा कर दार इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। इलाज करने की गर्ज से आया है
اور طبیبوں کے طبیب کے پاس آیا ہے، حضور نے ایمان کی دولت سے نواز کے بھیج دیا ہے، اپنا علاج کروا لیا، اپنا علاج کروا لیا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، کیا گفتگو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے الفاظ نہیں ہیں جو حضور علیہ السلام کی مبارک گفتگو، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اوصاف کی ترجمانی کر سکیں۔ بس اتنا ہی ہے کہ چل لکھا لا ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، کل قیامت میں یہ ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ افراد، امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ افراد، یا رسول اللہ یہ آپ کے محبت کرنے والے، آپ سے یہ آپ کی تعریف کرنے والے تھے، یہ آپ کا ذکر خیر کرنے والے تھے، یہ آپ کی شان بیان کرنے کی کوشش کرنے والے تھے۔ لا یمکن الثناء کما کان حق، یہ تو کلیئر بات ہے، کوشش کرنے والے تو ہیں انشاءاللہ۔ پھر اللہ نے چاہا تو وہ ثمر بھی ملے گا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، صبا وہ چلے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، ہماری زبان تمہارے لیے۔ اللہ کرے یہ چیز بھی جو ہے وہ نصیب ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں، ہم رکن شورا سے کچھ مزید مدنی پھول بھی لیں گے۔ حضور کی گفتار کا بیان بھی چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ گفتگو کا انداز کیا تھا، کچھ رکن شورا سے اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ اپنا انالیسس بھی کرتے چلے جائیں۔ ہمارا انالیسس ویسے ہم اپنا سارا سال ہی کوشش کرتے رہتے ہیں، بات کرتے رہے اس پر، حضور کی شان کا ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ، اور سیلف انالیسس بھی کریں گے، اپنا تجزیہ بھی کریں گے، جہاں خامی ہوگی انشاءاللہ اس کو دور کریں گے۔ ہمارے انداز کا تاریک پہلو، اس کو اخلاق مصطفیٰ سے روشنی لے کر ہم یہ تاریکی دور کر کے اس کو روشن کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بہرحال کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عقیل شریف اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاجواب گفتگو کے بارے میں زبردست مدنی پھول ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں پیارے آقا کی سچی محبتیں نصیب فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے گفتگو فرمائی، اللہ عز و جل ہمیں ان کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب تعالی نے ہر پیدا ہونے والے کو زبان عطا فرمائی، مگر جو اپنے محبوب کو زبان عطا فرمائی اس کے بارے میں کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور ابھی جو مدنی پھول بیان ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بولیاں جانتے ہیں الحمدللہ۔ روزے دے چفیرے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں۔ سبحان اللہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ باب مدینہ کراچی سے عرض کرتا ہوں، میری فرمائش یہ ہے کہ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دے دوں۔ مرحبا، اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ صدقے ہمیں بھی لے جائے۔ جی محمد نواز اتاری ضلع رحیم یار خان سے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت بہت پیارا سلسلہ ہے، جسے دیکھ کر سن کر ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ نعت شریف سنا دیجئے۔ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ مرحبا، ماشاءاللہ، یہ تو سنا دی ہے جی آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت بہت پیارا سلسلہ ہے۔ مدنی چینل کی کیا بات ہے، مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ، باپا جانی کا مدینہ مدینہ۔ آج انشاءاللہ پاک ہاشمی کبینہ کا جمال دین والی میں مدنی چینل کے ذریعے لائیو امیر علیہ السلام سے مدنی مذاکرہ ہوگا، تو میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ایک گاڑی پوری لے کر جاؤں گا، اور پاک ہاشمی کبینہ کے اسلام بھائیوں کو بھی دعوت ہے، اس میں شرکت فرما کر ڈھیر ثواب کمائیں۔ مرحبا، مدینہ مدینہ، کیا بات ہے جی آپ کی، ماشاءاللہ۔ کلام کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں، یہ کلام پیش کریں۔ سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی۔ واہ جی واہ، مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی سننی ہے آقا آ جائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا بات ہے جی آپ کی، ماشاءاللہ، مرحبا۔ جی میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد مصطفیٰ اتاری ہے۔ میرے ابو اور میرے بھائی اور میرے لیے دعائے خیر کر دی۔ اللہ سلامتی عطا فرمائے، آپ کو خیر عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ہیں جی، کہاں سے میسج ہے جی؟
نام نہیں ہے جی، بلکہ ناز سنا دیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، صلوات و سلام پڑھیں گے آخر میں انشاءاللہ عز وجل۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے؟ مرحبا، ٹھیک ہے جی، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، یہ کلام سنا دیں انشاءاللہ عز وجل۔ ابھی سنا رہتا ہوں، یہ تو آتا ہے مجھے۔ سبحان اللہ۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی توبہ ربیع النور ہے، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ جی مزید میسیج ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ LH4 مرکز الاولیاء لاہور سے میسیج ہے جی، سلسلہ بہت زبردست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ وقار شاہ بھائی ہیں عطار آباد جیکب آباد سے، دعا کریں اللہ ہماری پریشانی دور کرے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، سلامتیاں عافیتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ حافظ احسان بھائی ہیں، ان کو بھی کلام سننا ہے، بڑی مہربانی جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، عرفان بھائی یہ کلام یاد ہے آپ کو؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے، چلیں ٹھیک ہے جی۔ آگے ہیں جی اویس ستاری بھائی ہیں گجرانوالہ سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، یہ کلام سنائیں۔ کلام تو نہیں، شعر مجھے یاد ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ اللہ 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 اللہ، امیر اہل سنت پڑھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہیں جی فرام KP خیبر پختونخوا سے میسیج ہے جی، بڑی مہربانی آپ کے میسیج کے لیے بھی۔ ٹبا سلطان پور سے میسیج ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں جزاک اللہ حال احوال پوچھنے کے لیے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ آپ کے والد صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، بہت فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرفان بھائی سے کلام سن لیتے ہیں کہ عرفان بھائی کون سا کلام سنیں گے؟ ویسے میرا خیال ہے امام اہل سنت کا جو کلام آپ پڑھتے ہیں نا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے، یہ جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، یہ کلام اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول عرش کی عقل دنگ ہے
چرخ میں آسمان ہے، عرش کی دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر اب کدھر ہے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ فرش پہ تازہ فرش میں طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ جو نہ تھے تو کچھ وہ جو تو کچھ نہ ہو، جانا ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جانے مراد اب کدھر جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے۔
وقت بھی اختتام پذیر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بچوں سے گفتگو فرماتے تھے؟ کچھ مدنی پھول اس پر بھی ہوں. دیکھیں آپ کا جو انداز بچوں کے ساتھ ہوتا تھا بہت ہی مشفقانہ ہوتا تھا، اور آپ بچوں سے بڑی محبت سے بڑی نرمی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور بچوں کو اٹھا لیا کرتے. صحابہ اکرام کے بچے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اور صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تو تحنیک کے لیے گھٹی جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے، اور آپ علیہ السلام ان کی تحنیک فرمایا کرتے تھے، کوئی میٹھی چیز کھلایا کرتے تھے. اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے اتنے مانوس تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے برتن لے کر آتے تھے جن میں پانی ہوتا تھا، اور سردیوں کا موسم ہوتا تھا، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آتے برکت حاصل کرنے کے لیے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سردی کے باوجود اپنے مبارک ہاتھ اس ٹھنڈے پانی کے اندر داخل کر دیا کرتے، اور اس پانی کو تبرک بنا کے گویا کہ بچوں کو عطا فرما دیتے. سبحان اللہ. یوں جو ہے آپ کا بچوں کے ساتھ سلوک تھا. ہمارا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جی. جی بالکل، بچوں کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ پیار بھی کرنا چاہیے. آپ ایک بچے کو چوم رہے تھے تو ایک اعرابی عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بچوں کو چوم رہے ہیں، میرے 6 یا 7 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کچھ دل کی نرمی کے بارے میں ارشاد فرمایا. تو لہٰذا ہمیں بھی بچوں کے ساتھ جو ہے بہت پیار کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ ان کی دل جوئی کرنی چاہیے. ان کے دل بھی ویسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، تو اگر ہم یوں جو ہے وہ ان کو پیار نہیں کریں گے تو وہ مزید ہم سے دور ہو جائیں گے. امیر سنت کا انداز ہے کہ ایک دن کے بچے سے بھی گفتگو کریں تو آپ جناب سے ہی گفتگو کرنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، وقت اختتام پذیر ہے، اور اب ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے. انشاءاللہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضور کی مبارک گفتگو کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ہمارے فیاض بھائی ہیں، بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، ان کے بھائی مبشر بھائی 13 سال کی عمر میں انتقال ہوا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس مدنی منع کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت و رضوان کا سایہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مدنی منع کی بھی بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے. 13 سال کی عمر تقریباً بلوغت ہو یا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے. رکن شورا حاجی منصور ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی بھی مغفرت و بخشش فرمائے. آمین آمین آمین. آج ہی نماز جنازہ 9 بجے کے قریب تھا. ٹھیک ہے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.